مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا. اگر ٹھیک ہے. کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تو نظر آنا چاہیے. حمزہ یہ نہیں جیت سکے گا آج کل یہ پرسوں. جب بھی یہ 22 تاریخ کو جب یہ ہونے جا رہا ہے پھڈا پڑے گا. پھڈے کے اندر اگر حمزہ بیٹھ بھی جاتا ہے تو 15 دن کے اندر اندر حمزے کی چھٹی ہو جائے گی. یعنی سونر اور سپریم لیٹر حمزہ شہباز کو جانا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تو ہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کارڈز جو ہیں، جو پتے ہیں، وہ سارے نون لیگ کے خلاف سٹیکڈ ہیں اس وقت. اچھا. اور بہتر یہی ہے کہ آنریبلی کوئی لڑائی جھگڑے کیے بغیر، کیونکہ آخر میں ہونا وہی ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ اب آپ جسے کہتے ہیں نا ریپ اپ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ریپ اپ پیک اپ. لیکن ایسا کیا پیش نظر ہے پنجاب گورنمنٹ کے یا وفاق کے کہ وہ گھر جانے کو تیار نہیں ہے؟ حمزہ شہباز نے بائی الیکشنز میں شکست دیکھنے کے بعد بھی ریزائن نہیں کیا. کیوں وہ آخری دن تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہارتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. یہ پوچھنا چاہیے، یہ نون لیگ کے اندر یہ سوال کھڑا ہونا چاہیے کہ اب آپ کیا ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. دراصل مسئلہ پتہ کیا ہے عائشہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پریشر پڑا ہوا ہے اس میں عمران خان کا کہ اسلام آباد میں آپ ریزائن کریں اور فریش الیکشن کال کریں. صورتحال یہ ہے کہ اگر اس صورت میں گورنمنٹ اسلام آباد کی ریزائن کر دیتی، اور نہ کے پی ان کے پاس ہے، نہ پنجاب ان کے پاس ہے، اور نہ پنجاب تھا الیکشن کے لیے، نہ کے پی ریزالو کرتا ہے الیکشن کے لیے، نہ سندھ ریزالو کرتا ہے الیکشن کے لیے، وہ سب اپنی اپنی حکومتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ اگلی الیکشن پھر کیا ہوگی؟ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے لیے الیکشن ہوگی جس کے اندر ایڈمنسٹریشن کے پی کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی. یہاں پنجاب کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے کوئی نیوٹرل گورنمنٹ نہیں ہوگی، کوئی کیئر ٹیکرز نہیں ہوں گے، یہ ان کے ساتھ ہوگی. تو پھر کس قسم کی یہ الیکشن ہوگی؟ کیسے یہ فیئر ہوگی، فیئر اینڈ اسکوائر ہوگی یہ الیکشن؟ تو بات یہ ہے کہ اس صورت میں اگر کوئی الیکشن کی طرف بندہ جاتا بھی ہے تو وہ الیکشن بہت کنٹروورشل ہوگی، اور وہ الیکشن جو ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزام لگیں گے. کیونکہ آپ نے کوئی نیوٹرل گورنمنٹ، آج تک تو اس ملک میں کوئی الیکشن ہوئی ہے وداؤٹ اے نیوٹرل گورنمنٹ، اور نیوٹرل گورنمنٹ کے اوپر بھی الزام لگتے رہے ہیں. میرے اوپر لگ گیا تھا 35 3 سال وہ لگایا رکھا، اور بعد میں جا کے ایک کمیشن بیٹھی، انہوں نے کہا جی کوئی داد نہیں. اچھا جی ہو سوری میں نے تو ایویں کہہ دیا. کمال ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوں گی. تو نون لیگ کو آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ آخری وقت تک لڑ رہے ہیں کہ، اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں ریزائن کرنا ہے، اور اگر سمجھو وہ مان جاتے ہیں کہ جی الیکشن ہم نے جنرل الیکشن کرانی ہے، تو کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے لازم نہیں ہے کہ باقی ساری پروونسز کے اندر بھی ڈسولوشنز ہوں، وہاں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس آئیں؟ یا صرف اسلام آباد میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، وہاں باقی جگہ پہ یا زرداری صاحب کی ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے یا عمران گورنمنٹ بیٹھی؟ تو پھر کیسی یہ فیئر الیکشن ہوگی؟ کیسا یہ مینڈیٹ آئے گا؟ یہ باتیں ہیں. ابھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیان آیا چوری، مجھے ایک نون لیگ سوچ نے کہا کہ جی یہ ایکچولی پرویز الہی نے کروا دیا ہے. ہمیں تو چوری شجاعت کے صاحبزادے نے کہا کہ انہوں نے تو ایسا بیان نہیں دیا، اور یہ جعلی چلا دیا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کرنے کے لیے. دراصل ایکچولی ڈزنٹ میٹر. زرداری صاحب شجاع صاحب کے پاس گئے ہیں، یہ جانے والے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ چوری شجاعت اس وقت کوئی ایسا ایک قدم اٹھائیں گے جس کے ساتھ پی ٹی آئی کو سے کیو لیگ جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، اور الگ ہو کے یا سپلٹ ہو جائے گی یا الگ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے حمزہ جو ہے وہ چیف منسٹر رہیں گے اور ان کا ووٹ اس طرف چلا جائے گا. اس میں بہت سی فرمولے چل رہے ہیں. ایک فرمولہ یہ چل رہا ہے کہ جی وہ چوری صاحب جو ہے وہ اپنے صاحبزادے کو یا چیمہ صاحب کو ایک ووٹ اپنا ایک دے دیں، ایفیڈیوٹ پاور آف اٹرنی دے دیں کہ جی میں ایز پریزیڈنٹ میں ان کو سیکرٹری کو یا اس کو میں اپنا پاور دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لیں، جو یہ کریں گے وہ میرا فیصلہ ہے، کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسے ہو بھی جاتا ہے وہ بھی چیلنج ہو جائے گا. وہ کیوں چیلنج ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ جی چوری شجاعت نے خود نہیں کیا، آپ کو پاور آف اٹرنی دے دیا، چلے وہ بھی سوال تو کھڑا ہو جائے گا نا کہ چوری صاحب خود کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ بیمار ہیں؟ کوئی بیان دے دے، یہ کھڑے ہو کے کہہ دیں یا عدالت میں آ کے کہہ دیں. مگر ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک خط لکھ دیں چوری شجاعت اپنے نام سے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ معاملہ حل کیسے ہوتا ہے؟ ایک سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی میرا خیال ہے ایک ججمنٹ ہے جہاں یہ ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو کر تو سکتا ہی ہے، مگر جو ڈسکوالیفیکیشن کی جو موو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ہیڈ آف پارلیمنٹ میں جو ان کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، ہاں وہ کرتا ہے پارلیمنٹری لیڈر. تو یہ بائی دا وے، مگر یہ بھی اس کے اوپر بھی بڑے مسئلے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ پارلیمنٹری لیڈر نے کرنا تھا ایک ڈسکوالیفیکیشن
اور وہ کی کسی اور نے, اور الیکشن کمیشن کا کیا فرق پڑتا ہے, پارٹی کی طرف سے تو ہو گیا جو جس نے بھی کیا. تو یہاں بہت سے لوس اینڈز ہیں. کیوں آپ عدالتوں کے اوپر, ایک ملک کے اندر ایک ایسی کرائسس چل رہی ہے, آپ ڈیفالٹ فیس کر رہے ہیں, اور آپ لوگ یہاں اس قسم کی چیزوں کے اوپر لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہتر تو یہی ہو کہ کوئی اسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان اور شہباز شریف صاحب بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں کب ہونی ہے, اور ایسے ہو تاکہ صاف اور شفاف ہو, اور یہ جو اکنامک کرائسس چل رہی ہے اس کے اوپر وہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر دفعہ یہ لڑائی جھگڑے انسٹیبلٹی ہو جائے, کیئر ٹیکر آ جائے, آئے ہیں گئے ہیں لڑائی جھگڑے, اور ادھر IMF کہتی ہے ہم نہیں دیتے, اور سعودیز کہتے ہیں ہم نہیں دیتے, پتہ نہیں آپ لوگ کیا لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, ہم تو نہیں دیتے. پھر تو سارا کچھ سب نہیں پٹھا بہ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈوں کو یہ احساس ہونا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کے ایشوز ہیں. یہ اس وقت الیکشن ہو جائے اس کے ساتھ میں سمجھتا کیا کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ نو. نہیں ہوتی تو یہ انسٹیبلٹی چلتی ہے. نو. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہتی ہے تو نو. سائیڈ لیتی ہے تو نو. IMF آتی ہے وداؤٹ سعودیز تو نو. سعودیز آتے ہیں وداؤٹ IMF تو نو. مطلب یہ ہے یہاں کافی سارے کمپلیکس ایشوز جو ہیں کٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اگر کسی کو کٹھے ہو کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ تین اداروں کو ہے. PTI کے ایک ریپرزینٹنگ عمران خان, شہباز شریف صاحب ریپرزینٹنگ نواز شریف, اینڈ اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب جس کو بھی نامینیٹ کر دیں, یہ بیٹھ کے ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. اس میں عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں نون لیگ تو تیار ہے. وہ تو جو بھی ابھی ہم مفتاح اسماعیل نے جو بیان دیا ہے, اگر آپ اس کا غور کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ساری ان پاپولیرٹی جو ہے اپنے کندھوں پہ لے لی ہے. کیوں کہ اگر ہمیں باہر بھی بیٹھنا پڑے ہم باہر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بیکاز نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے اس نون لیگ کے اندر بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بیان دے دیں, یہ تو پالیٹکس ہے, یہ پولیٹیکل بیان تو نہیں, یہ تو ٹیکنوکریٹ کا بیان. تو اب بات یہ ہے ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, مگر اگر آگے ٹیکنوکریٹ سے ہی آنا ہے, کیئر ٹیکر سے آنا ہے, تو پتہ نہیں آئیں گے آ کے اور کب تک رہیں گے یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس لیے اٹس بیسٹ کہ اس وقت کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کی بات ہونی چاہیے. مگر کیا میں سمجھتا ہوں اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں نون لیگ تیار ہو جائے گی اس کے لیے. مگر کیا عمران خان تیار ہوگا؟ وہ پہلے بھی تیار نہیں تھے اور اب بھی تیار نہیں ہوں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.